عید قرباں درس قربانی کا دیتی ہے ہمیں، عید قرباں درس قربانی کا دیتی ہے ہمیں، یاد اسماعیل سے آباد ہے عزم خلیل۔ معجزہ کیسے نہ ہوتا زیر خنجر دشت میں، معجزہ کیسے نہ ہوتا زیر خنجر دشت میں، آگ کو گلزار کر دیتا ہے جب عزم خلیل۔ عزیزان گرامی، بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں، جیسا کہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے، اور اس سال اتفاقاً عید الاضحیٰ انگریزی تاریخ کے حساب سے بھی 10 تاریخ کو ہی ہے۔ ویسے تو ہر سال 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ ہوتی ہے، یعنی چاند کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے، مگر اس سال اتفاقاً انگریزی 10 تاریخ بھی عید الاضحیٰ کے دن آ رہی ہے، تو دونوں ہی اعتبار سے 10 تاریخ ہے، یہ بھی ایک اتفاق ہے۔ تو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے۔ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو مسلمانوں سے مطالبہ کرتی ہیں اور مسلمانوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ تو بہت لمبی چوڑی بات نہ کرتے ہوئے، وقت بہت کم ہوتا ہے، اس لیے میں ضروری باتیں آپ کو بتلانے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی چیز عید الاضحیٰ کا یعنی بقرعید کا چاند نظر آنے کے بعد یہ ہے کہ قربانی کرنے والے لوگ اس دن بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ قربانی کرنے والے لوگ عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بدن کے بال اور ناخن نہ کاٹیں، اس بات کا دھیان رکھیں۔ اس مسئلے کو بہت زیادہ غور و فکر سے سننے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے بال اور ناخن کاٹنے کا، اس مسئلے کو بہت سارے لوگ تمام مسلمانوں پر فٹ کرتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ اس کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، جبکہ ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ ہے بال اور ناخن کاٹنے اور نہ کاٹنے کا، تو یہ اس آدمی کے لیے ہے، اس انسان کے لیے ہے جس کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، اس کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ صرف انہی کے لیے ہے جن کے نام سے قربانی ہو رہی ہے، بس۔ اور یہ بھی کوئی فرض یا واجب نہیں ہے، بلکہ مستحب ہے، یعنی اگر اس پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا، اور نہیں کریں گے تو گناہ نہیں ملے گا۔ اتنی سی بات ہے، مگر لوگ اس کو اتنا زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں کہ وہ لوگ چاند دیکھنے کے بعد بال اور ناخن کاٹنا اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ فون کر کے اور واٹس ایپ پر بھی اور آمنے سامنے بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آ چکا ہے اور ہم اپنے نام سے قربانی کر رہے ہیں، تو کیا ہم شیونگ کرا سکتے ہیں؟ یہ سوال کرتے ہیں۔ تو اس سوال کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ شیونگ کرانا، داڑھی کٹانا، یہ عام دنوں میں بھی حرام ہے، اور عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد بھی حرام ہے۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد یہ فضیلت والے دن شروع ہو چکے ہیں، تو ان دنوں میں داڑھی کٹانا اور زیادہ بڑا گناہ ہے، کیونکہ جگہ کے اعتبار سے اور وقت کے اعتبار سے اور زمانے کے اعتبار سے گناہ کی مقدار اور گناہ کا جو ریشو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ کوئی آدمی عام دنوں میں شراب پی رہا ہے، اس کو گناہ ملے گا، شراب پینا حرام ہے، مگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں شراب پیے، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ کوئی آدمی مسجد میں آ کر شراب پیے، یہ اور بڑا گناہ ہے۔ ایک آدمی سڑک پر شراب پی رہا ہے اور دوسرا آدمی آ کر مسجد میں شراب پی رہا ہے، اللہ کے گھر میں شراب پی رہا ہے، تو گناہ تو ایک ہی ہے، مگر جگہ کے اعتبار سے اور زمانے کے اور وقت کے اعتبار سے اور دنوں کے اعتبار سے گناہ میں فرق ہو جاتا ہے۔ گناہ ایک ہی ہے، عذاب میں کمی اور بڑھوتری وقت کی وجہ سے اور جگہ کی وجہ سے ہو جاتی ہے۔ تو شیونگ کرانا ان دنوں میں بھی گناہ ہے، عام دنوں میں بھی گناہ ہے، اس لیے شیونگ کرانے سے تو ہر حال میں بچنا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ جو مسئلہ ہے بال اور ناخن
کاٹنے اور نہ کاٹنے کا، تو اگر کسی آدمی کے ناخن زیادہ بڑے ہو رہے ہوں، بھدے سے معلوم ہوتے ہوں اور اس کے نام سے قربانی ہو رہی ہو، تو عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے بعد بھی وہ آدمی اپنے ناخن کاٹ سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ اتنے زیادہ گندے رہتے ہیں اندر سے، اوپر سے تو بہت اچھے نظر آتے ہیں مگر اندر سے اتنے زیادہ گندے رہتے ہیں کہ ان کے بغل کے بال اور زیر ناف کے بال بہت لمبے لمبے ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ 40 دن سے بھی زیادہ دن گزر جاتے ہیں مگر وہ اپنے بال نہیں کٹواتے، نہیں کاٹتے، اپنے بال نہیں بناتے۔ ایسے لوگوں کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ چاہے عید الاضحیٰ کا چاند دیکھ جائے پھر بھی انہیں اپنے بال کاٹنے پڑیں گے، اگر نہیں کاٹیں گے تو وہ گنہگار ہوں گے۔ زیر ناف کے اور بغل کے بال 40 دن سے زیادہ دنوں تک نہ کاٹنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے۔ اس لیے ہر ہفتے اپنے بدن کی صفائی کرنی چاہیے۔ آدمی اوپر سے اچھے کپڑے پہن لیتا ہے مگر اندر سے بہت زیادہ گندا اور بھدا معلوم ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ مجبوری پیش کرتے ہیں کہ ہمارا پیٹ موٹا ہے یا ہم بیمار ہیں، ہم جو لیزر مشین ہوتی ہے ہم اس سے صفائی نہیں کر سکتے۔ ایسے مردوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ پاؤڈر سے یا صابن سے یا کریم وغیرہ سے اپنے بال صاف کر سکتے ہیں، ان کے لیے اجازت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بلیڈ سے ہی صفائی کرنی ضروری ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ کتابوں کے اندر صاف طور سے لکھا ہے کہ مرد کے لیے پاؤڈر وغیرہ سے اپنے بدن کے بال صاف کرنا جائز ہے، کر سکتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا پیٹ اتنا زیادہ موٹا ہو جاتا ہے کہ وہ کر ہی نہیں سکتے، وہ لیزر مشین چلا ہی نہیں سکتے، اگر چلائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، ان کے کہیں لگ جائے گی، خون نکل جائے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے جائز ہے، اجازت ہے کہ وہ پاؤڈر، کریم، صابن وغیرہ کچھ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو ایک مسئلہ آ گیا تو میں نے آپ کو بتلا دیا۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو ہمیشہ صاف ستھرا رہنا چاہیے، ہمیشہ صفائی رکھنی چاہیے۔ صفائی آدھا ایمان ہے اور مذہب اسلام کی پہچان ہے، اس لیے صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ یہ تو بات وہ ہے جو چاند دیکھنے سے پہلے اور چاند دیکھنے کے بعد ہم پر لاگو ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد دوسری چیز جو چاند دیکھنے سے ہی شروع ہو جاتی ہے وہ ہے عید الاضحیٰ کے شروع کے 10 دن، شروع کے 9 دن اور راتیں۔ یہ جو عید الاضحیٰ کے دن ہیں یہ اور یہ راتیں، یہ بھی بہت زیادہ فضیلت والی ہیں۔ یہ جو عید الاضحیٰ کی راتیں ہیں جو کل شام چاند دیکھنے سے شروع ہو گئی، یہ راتیں اتنی فضیلت والی ہیں کہ ایک رات میں نفل پڑھنے کا یا عبادت کرنے کا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے کی برابر ملتا ہے، صرف ایک رات میں۔ اگر کوئی آدمی یہ جو راتیں شروع ہو چکی ہیں، ایک رات نکل گئی، ابھی کچھ راتیں باقی ہیں، 8-9 راتیں، ان میں سے کسی بھی ایک رات میں اگر کوئی آدمی عبادت کر لے تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا ثواب شب قدر میں عبادت کرنے پر ملتا ہے۔ یہ تو ان راتوں کی باتیں ہیں، مگر شب قدر میں عبادت کرنے پر کتنا ثواب ملتا ہے یہ کتابوں کے اندر یا قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے۔ قرآن کریم کے اندر تو بس یہ لکھا ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، مگر 1000 مہینوں سے کتنی بہتر ہے یہ کتابوں کے اندر، قرآن کریم کے اندر یا اللہ کے نبی کی حدیثوں میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ یہ اجر عظیم ہے، یعنی ان گنت ثواب ہے، بے شمار ثواب ملے گا۔ تو یہ جو راتیں چل رہی ہیں یہ راتیں عبادت کرنے کی راتیں ہیں اور ثواب کمانے کی راتیں ہیں۔ یہ تو ہو گئی راتوں کی بات۔ ان راتوں کی اللہ نے قرآن کریم کے اندر قسم بھی کھائی ہے۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے میں سورہ فجر میں اللہ نے ارشاد فرمایا والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی قسم ہے۔ اللہ نے ان 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ یہ جو دن ہیں یہ جو عید الاضحیٰ کا چاند نظر آنے کے بعد جو دن ہیں 9 دن، ان 9 دنوں کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔
یا ان 9 دنوں کا کتنا بڑا ثواب ہے، یا ان 9 دنوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اللہ کے نبی کی حدیثوں کے اندر یہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی نے، کسی انسان نے عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے کے بعد یہ جو دن ہیں عید الاضحیٰ آنے تک، ان میں سے یہ جو شروع کے 8 دن ہیں، ان 8 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن کا روزہ رکھا، کسی بھی ایک دن کا، تو ایک روزہ رکھنے سے اس کو 1 سال کے روزے رکھنے کی برابر ثواب ملے گا، ایک روزہ رکھنے سے۔ اگر کسی آدمی نے 8 کے 8 دن روزے رکھ لیے تو اس کو 8 سال روزے رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یہ اس کے شروع کے 8 دنوں کے روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، شروع کے 8 دن۔ اس کے بعد 9واں جو دن ہے، جو عید الاضحیٰ سے ایک دن پہلا ہے، جس کو عرفے کا دن بھی کہتے ہیں، اس دن اگر کسی نے روزہ رکھا تو اکیلے اس ایک دن روزہ رکھنے سے پچھلے اور آئندہ 1 سال کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اتنی بڑی فضیلت اس دن روزہ رکھنے کی ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ کو شروع کے 9 دن روزہ رکھنے کی فضیلتیں بتلائی۔ اس کے بعد 10ویں دن عید الاضحیٰ ہوتی ہے، تو ہمارے یہاں پر جو ہمارے لوگ ہیں، ہمارے جو سماج کے لوگ ہیں، وہ ان 9 دنوں میں سے کسی بھی دن روزہ رکھیں یا نہ رکھیں، مگر عید کے دن روزہ ضرور رکھتے ہیں۔ عید الاضحیٰ کے دن، بقرعید کے دن بہت سارے مسلمان روزہ ضرور رکھتے ہیں، اور ایسے مسلمان ہیں جو یہ کرتے ہیں کہ وہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کی کلیجی سے روزہ افطار کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں نے آپ کو اب سے پہلے بھی بتلایا کہ پہلی بات تو 5 دن ایسے ہیں سال میں 5 دن ایسے ہیں کہ جن 5 دنوں میں روزہ رکھنا بالکل حرام ہے۔ اگر اس دن کسی نے روزہ رکھا اس کو ثواب کے بجائے گناہ ملے گا۔ ایک تو ہے عید الفطر کا دن، یعنی میٹھی عید، عید الاضحیٰ یعنی بقرعید کا دن، بقرعید سے اگلا پھر اگلا، یعنی 4 دن تو لگاتار بقرعید والے، اور ایک دن عید الفطر کا۔ یہ 5 دن ایسے ہیں، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا بالکل حرام ہے۔ یہ 5 دن اللہ کی طرف سے مہمان نوازی کے اور مہمانداری کے ہوتے ہیں۔ ان 5 دنوں میں سے کسی بھی ایک دن روزہ رکھنا حرام ہے، بالکل بھی نہیں رکھ سکتے، ایک بات۔ دوسری بات، جو لوگ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھتے ہیں، بقرعید کے دن جو لوگ روزہ رکھتے ہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ روزہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک، یعنی سورج ڈوبنے تک بھوکے پیاسے رہنے کا نام ہے روزہ۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ صبح کو اٹھنے کے بعد کلی کر لی، پانی وغیرہ پیا نہیں پیا، بس اب وہ بھوکے رہیں گے، اور اس کے بعد جب قربانی ہوگی تو اس کی جو کلیجی نکلے گی، جلدی سے کلیجی لے کر اس کو بھونیں گے، اس کے بعد وہ اس سے روزہ افطار کریں گے۔ اس سے بڑی جہالت ہمارے یہاں پر عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ یاد رکھیے، عید الاضحیٰ کے دن یا عید الفطر کے دن اور عید الاضحیٰ یعنی بقرعید سے اگلے 3 دن، ان 5 دنوں میں روزہ رکھنا بالکل حرام ہے۔ ان 5 دنوں میں روزہ نہیں رکھ سکتے، اس بات کا دھیان رکھیں۔ تو یہ جو مسائل ہیں، یہ جو چیزیں ہیں روزہ رکھنے کی، اس کو خود بھی یاد رکھیں، دوسروں کو بھی بتلائیں۔ یہ 2 چیزیں میں نے آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتلائی کہ عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا کیوں حرام ہے۔ اس کے بعد باتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن اس کے بعد ایک چیز ہمارے یہاں پر قربانی کا مسئلہ ہے۔ قربانی جو ہم لوگ کرتے ہیں، تو قربانی کرنے میں بہت سارے لوگ تو کرتے ہی نہیں ہیں، بہت سارے لوگ کرتے ہیں تو انہیں پتہ نہیں ہوتا کیسے کرنی ہے، کیوں کرنی ہے، ہم پر واجب بھی ہے یا نہیں، اس طرح کی باتیں لوگوں کے ذہنوں میں ہیں۔ جبکہ یاد رکھیے، مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اگر واجب ہے تو اس کو کرنی چاہیے، ہر سال کرنی چاہیے، جب تک واجب ہو جب تک کرتے رہنا چاہیے، اور اگر واجب نہ ہو تو اس کی مرضی ہے کرے یا نہ کرے، شریعت کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ لیکن اگر واجب ہے اور نہیں کرے گا تو اس کو شریعت کی طرف سے اس کی پکڑ ہوگی۔ یہ بات مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے کہ اس پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ اس لیے میں آپ کو بہت مختصر کر کے یہ بتلا دوں، یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں،
آپ تمام حضرات میری بات سننے کے بعد اندازہ لگائیں کہ آپ پر قربانی واجب ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ، میرے الفاظ پہ غور کرنا، جس شخص کے پاس ضرورت سے زیادہ کچھ بھی سامان ہو، کچھ بھی سامان، میں گناؤں گا نہیں، کچھ بھی سامان ہو جو اسے یہ دیکھ رہا کہ ضرورت سے زیادہ ہے، جیسے دو موبائل رکھتے ہیں لوگ، ایک موبائل اس کی ضرورت کا ہے جبکہ دوسرا ضرورت سے زیادہ ہے۔ اسی طرح 3 جوڑی کپڑوں سے زیادہ، کیونکہ لوگوں پر بہت سارے کپڑے ہوتے ہیں، گھر کے اندر ڈیکوریشن کا سامان ہوتا ہے، اسی طرح ٹی وی ہے، LCD اور ہوم تھیٹر، اور اس کے علاوہ جو گھر کے اندر سجاوٹ کے برتن ہیں وہ تمام برتن، یہ تمام چیزیں، آدمی ان تمام چیزوں کا حساب لگا لے۔ اگر ان تمام چیزوں کی، پھر بتلا رہا ہوں، ضرورت سے زیادہ جتنا بھی سامان ہے، اس سارے سامان کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کو پہنچ رہی ہو تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ اب یہاں پر بیٹھے ہوئے لوگ جو اس بات کو سننے سے پہلے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پر قربانی واجب نہیں ہے، اب وہ بھی سوچیں گے کہ ہاں ہم پر بھی قربانی واجب ہے۔ تو جس آدمی پر قربانی واجب ہو اس آدمی کو قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ قربانی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس کے اندر یہ فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یعنی نماز پڑھو اور قربانی کرو اللہ کے لیے، جو بھی کام ہو اللہ کے لیے کرو۔ ایک جگہ فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ تمہاری قربانی کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا ہے، اللہ کو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ لوگ گوشت کھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں اور اپنی فریج میں گوشت بھر لیتے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کا میرے پاس فون آیا، ان سے میری کچھ بات چل رہی تھی کسی مسئلے کو لے کر، قربانی کے مسئلے کو لے کر۔ تو میں نے مجھ سے انہوں نے بتلایا کہ ایک حصہ اتنے روپے کا ہے۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، میں آپ کے کھاتے میں پیسے ڈال دوں گا، آپ حصہ کر دو۔ یعنی اتنے روپے کا انہوں نے حصہ بتلایا کہ لگ بھگ اتنے میں بکرا آ جاتا ہے۔ تو میں نے کہیں اور فون کر کے ان سے کہا کہ قربانی کر کے آپ گوشت بانٹ دینا، میں آپ کے کھاتے میں پیسے ڈال دوں گا۔ ان صاحب نے جو بات کہی میرے چبھی، انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ 200 روپے کلو تو عام طور سے گوشت مل ہی رہا ہے۔ میں نے کہا چپ، آگے سے ایسی بات مت کرنا مجھ سے، بالکل غلط۔ گوشت کتنے روپے کلو بک رہا ہے یہ باتیں مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ اگر 7 لوگ قربانی کر رہے ہیں بڑے جانور میں اور کسی بھی ایک آدمی کی نیت گوشت کھانے کی ہو تو 7 میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ سیدھی بات یاد رکھیے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں جب جانور خریدنے جاتے ہیں کہ یہ کتنے من کا ہے، پھر حساب لگاتے ہیں کہ اتنے من کا ہے، تو جو 220 روپے کلو یا 200 روپے کلو گوشت مل رہا ہے اس سے بھی یہ تو بہت مہنگا پڑ رہا ہے۔ کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر ایک ڈھول خریدنے کے لیے آ رہے تھے، تو ان صاحب نے مجھے بلایا، میں چلا گیا۔ بات چیت ہونے لگی تو وہ کہنے لگے کتنے من کا ہے؟ 40,000 روپے کا، تھوڑا مہنگا ہے۔ میں نے کہا تمہارے بس کی نہیں، نکلو یہاں سے۔ قربانی کے جانور میں یہ چیز نہیں دیکھنی چاہیے کہ کتنے من کا ہے، یہ کتنے کلو کا ہے، یہ جو معاملہ ہے یہ تم اللہ سے سودا کر رہے ہو۔ اگر تمہیں اندازے کے حساب سے 220 نہیں بلکہ بھینس کا گوشت قربانی والے دن 500 روپے کلو بھی پڑ رہا ہے تو بھی کوئی بات نہیں، اللہ سے سودا کر رہے ہو۔ لیکن لوگ گوشت کھانے کے لیے قربانی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی قربانی نہیں ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح ہمارے یہاں پر سماج کے اندر ابھی کل ایک قاری صاحب نے میرے پاس ایک فتویٰ لکھ کر بھیجا کہ اس کا جواب چاہیے۔ فتویٰ کچھ اس طرح سے تھا کہ ایک گھر کے اندر مثال کے طور پر 4 بیٹے ہیں کمانے والے، چاروں شادی شدہ ہیں، ان کا باپ بھی شادی شدہ ہے۔ اب اگر وہ لوگ اپنے پورے گھر کی طرف سے 1 بکرا، 2 بکرے، 3 بکرے اگر کر دیں تو جائز ہے یا نہیں، قربانی ہوگی یا نہیں؟ تو میں نے ان سے بتلایا کہ ایک بکرے میں، چھوٹے جانور میں ایک ہی حصہ ہوتا ہے، مگر لوگ کیا کرتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے 1 بکرا، 2 بکرے، 3 بکرے کر دیتے ہیں، ان کا مقصد صرف بکرے کا گوشت کھانا ہوتا ہے۔
پوری سال تو ملتا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اپنا بقرعید پہ بکرے کا گوشت مل جائے گا۔ تو گھر کے جتنے لوگوں پر قربانی واجب ہو سب کی طرف سے ایک ایک حصہ لینا پڑے گا، یا ایک ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر بکرا لا کر، ایک بکرا لا کر ہم 5-6 لوگوں کی طرف سے اس کو کر دیں، یا 5-6 لوگ پیسے ملا کر دیں، کسی کی بھی طرف سے قربانی نہیں مانی جائے گی۔ سیدھی سیدھی بات یاد رکھیے، اور یہ جذبات میں نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اور فقہ کی روشنی میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ کتابوں کے اندر ایسا ہی لکھا ہے، بڑے جانور میں 7 حصے ہو جاتے ہیں مگر چھوٹے جانور میں 1 ہی حصہ ہوتا ہے۔ اب اگر 3-4 لوگ پیسے ملا کر اپنے نام سے ایک بکرا ذبح کر دیں تو ایسی صورت میں کسی کی بھی طرف سے قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں پر بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ایک بات یہ بیٹھی ہوئی ہے، مجھ سے ابھی کل پرسوں بھی ایک صاحب نے یہ مسئلہ معلوم کیا کہ اگر کوئی آدمی بڑے جانور میں حصہ لے رہا ہے تو کیا اس کو 7 سال تک قربانی کرنی پڑے گی، تب جا کر اس کی ایک قربانی ہوگی؟ ایسا لوگ کہتے ہیں، سمجھتے بھی ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ بڑے جانور کا ہر حصہ پوری قربانی مانی جاتی ہے۔ اگر کسی نے بڑے جانور میں ایک حصہ لے لیا تو اس کی پوری قربانی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ 7 سال تک حصہ لیں گے تب جا کر قربانی ہوگی، پوری قربانی ہوگی، ایسا نہیں ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اب میں جو آپ سے بول رہا ہوں، میں جو آپ سے باتیں بتلا رہا ہوں کہ اگر کسی نے ایسا کہا تو ایسا ہوگا، میں بیچ میں سانس کیوں نہیں توڑ رہا، کیونکہ لوگ ایڈیٹنگ کر کے کاٹ کر کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو فلاں مفتی صاحب نے بتلایا تھا کہ اگر 7 سال تک قربانی نہیں کی تو قربانی پوری نہیں ہوگی۔ تو میں جو بول رہا ہوں، میں سانس جہاں توڑنا چاہیے، یہ بھی ایک فن ہے بولنے کا، جہاں سانس توڑنا چاہیے اگر میں سانس توڑ دوں گا تو لوگ اس کو یہیں سے کاٹ کر پیچھے کی بات بیان کر دیں گے کہ انہوں نے ایسا کہا تھا، کیونکہ بات ریکارڈ ہوتی ہے، یوٹیوب پر جاتی ہے، لوگ وہاں سے کاٹ کر مولویوں کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اس لیے یہ باتیں سوچ سمجھ کر بولنی پڑتی ہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ڈرا دیا یا آپ کے سامنے اس طرح کی باتیں کر دی، نہیں، یہ باتیں پوری دنیا سنتی ہے، تمام علماء سنتے ہیں، تمام لوگوں کے پاس یہ باتیں جاتی ہیں۔ تو یہ قربانی کے وہ مسائل ہیں، وہ باتیں ہیں کہ جو باتیں لوگوں کے اندر غلط طرح سے پھیلی ہوئی ہیں، مگر ان کی صحیح بات ان کے بارے میں یہ ہے جو میں نے بتلائی۔ تو یہ قربانی کے بارے میں کچھ باتیں میں نے آپ کو بتلائی، ابھی بہت ساری باتیں مجھے آپ کو بتلانی تھی، لیکن باقی باتیں انشاءاللہ اگلے ہفتے بتلاؤں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب